أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں، اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کرتے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ چوتھے پارے میں سورہ نساء کی آیات 19 تا 23 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد نور۔
ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام الہی کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ پتھر گویا تیری قدرت، پتھر گویا تیری قدرت، بوٹا پھوٹا تیری قدرت، بوٹا پھوٹا تیری قدرت، بوٹا پھوٹا تیری قدرت، پتھر گویا۔ دیکھی جب انہونی میں نے، دیکھی جب انہونی میں نے، منہ سے نکلا تیری قدرت، پتھر گویا تیری قدرت، بوٹا پھوٹا تیری قدرت، پتھر گویا۔ پتجھڑ کا ہر منظر منظر، پتجھڑ کا ہر منظر منظر، رنگی ہونا تیری قدرت، بوٹا پھوٹا تیری قدرت، پتھر گویا تیری قدرت، پتھر گویا۔ بنجر بنجر خواب جدیدہ، بنجر بنجر خواب جدیدہ، کیسے مہکا تیری قدرت، کیسے مہکا تیری قدرت، پتھر گویا تیری قدرت، پتھر گویا۔ نیا جب مجھدھار پھنسے تو، نیا جب مجھدھار پھنسے تو، پار لگانا تیری قدرت، پار لگانا تیری قدرت، پتھر گویا تیری قدرت، پتھر گویا۔
کالی راتیں نور سویرا تیری قدرت نور سویرا تیری قدرت پتھر گویا تیری قدرت بوٹا پھوٹا تیری قدرت پتھر گویا تیری قدرت. نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے محمد اختر بزمی. کلام تھا عبد الرحمن کاشف کا. آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم کی گفتگو سنتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. فعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا اور نہ جنت میں داخل فرمائے گا بلکہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خابو و خاسر یعنی وہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو از راہ غرور و تکبر اپنے تہبند کو اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے. سامعین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے انجام کے بارے میں بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا جو پہلا جز ہے اس میں فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ کلام ہی نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کو پاک اور صاف نہیں کرے گا ولا یزکیہم، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ نہ تو ان کو جنت میں داخل فرمائے گا بلکہ ان کو شدید قسم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا. یہ حدیث کا پہلا جز ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو بندہ آنے والے حدیث کے جز میں جو 3 چیزیں بیان فرمائی ہے اگر ان کا خیال نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان 3 چیزوں سے محروم کر دے گا. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن سے نہ کلام کرے گا، نہ جن کو پاک اور صاف کرے گا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، یہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہوگا جو متکبر ہے، تکبر کرتا ہے اور تکبر کے اظہار کی خاطر اپنے لباس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے. اسلام سے قبل جو عرب تھے ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اس قدر طویل چادر پہنتے تھے کہ وہ زمین سے گھسٹتے ہوئے چلتی تھی، تو جس سے وہ اپنے تکبر کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر تو بالکل ناپسند ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا. دوسرا حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جو بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور پھر اس بھلائی کو احسان کر کے جتلاتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قرض دے دیا، کسی کے ساتھ دیگر معاملات کو اچھے انداز میں کیا، پھر وقت آنے پر لوگوں میں بیٹھ کر
اس کو بطور احسان جتلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بالکل ناپسند ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے سے نہ بروز قیامت کلام کرے گا، نہ اس کو پاک اور صاف کرے گا، اور نہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، بلکہ اس کو شدید عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ سامعین کرام، تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے مال تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن تجارت کے معاملات کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو جھوٹ یہ ہے کہ جو سامان وہ دکھاتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے، یا سامان کی مقدار کے اندر وہ کمی کرتا ہے، یا وہ جھوٹی بات کرتا ہے۔ مثلا سامان کے اندر وہ خوبی موجود نہیں، لیکن اس خوبی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو بھی ہم جھوٹ میں شامل کریں گے۔ اور جو مال تجارت کو فروغ دینے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ان اشخاص میں شامل کیا ہے جن سے اللہ نے کلام نہیں فرمانا، جن کو پاک اور صاف نہیں کرنا، جن کو جنت میں داخل نہیں فرمانا، جن کو شدید عذاب دینا ہے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کے معاملات میں بھی آج سے بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ گئی۔ عام طور پہ اخبار کے اشتہارات دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں اشتہار ہوتا ہے، لیکن بڑے چھوٹے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ شرائط لاگو ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس اشتہار کو نمایاں طور پہ پیش کیا ہے، ان شرائط کو بھی نمایاں طور پہ بیان کریں، تاکہ معاملات کرنے والا، تجارت کرنے والا پہلے ان شرائط کو جان لے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ تصویر کو خوشنما دیکھ کر تجارت کر لیتا ہے، اور جب وہ تجارت کے لیے پہنچتا ہے تو پھر ہم اس کے سامنے شرائط رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ شرط بھی ہے، یہ شرط بھی ہے، اور وہ شرائط نمایاں نہیں ہوتی۔ تو شرائطوں کا نمایاں نہ ہونا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوگا، کیونکہ ہمارا دین واضح تعلیمات لے کر آیا ہے، حقائق کو بیان کرنے والا ہے، حقائق پر یقین رکھنے والا ہے، اور ہمیشہ ہر معاملے میں حق کے اظہار کرنے کا ہمیں کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب ہم تجارت کریں، جو اصول اور جو ضوابط ہوں ان کو بالکل نہ چھپائیں، بلکہ تاجر یعنی مال خریدنے والا اور مال بیچنے والا، ان کے اندر کسی معاملات کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، بلکہ ہر چیز کا اظہار ہو۔ اگر ہم کسی چیز کو پوشیدہ رکھیں گے، کوئی عیب یا کوئی نقص ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، تو جو مال خریدنے والا ہے اس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ مال کو واپس کر دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم تجارت کے ان معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خود نقصان نہ ہو، ہاں اگر کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تجارت کے معاملات کے اندر تکبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جو لوگ احسان کرتے ہیں اور احسان کر کے جتلاتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف فرمائے گا، نہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ہمیں آخرت کے معاملات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا کے معاملات کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو بھلا دیں، بلکہ آخرت کے لیے جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے، لہذا جو بھی عمل کریں آخرت کو پیش نظر رکھ کے کریں، تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تندرستی کی حالت میں 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بہتر ہے کہ موت کے قریب 100 درہم خرچ کیے جائیں۔ بنا میں سرورے کونوں مکان، ہزار درود، ہزار درود، 1000 بار کی کیا قید، بے شمار درود، بے شمار
بنام سرورے کونوں مکان ہزار درود بے شمار درود ہر ایک عاشق محبوب رب کی الفت کا، ہر ایک عاشق محبوب رب کی الفت کا، خدا گواہ دلاتا ہے اعتبار درود، ہزار درود بے شمار درود بنام سرورے کونوں مکان ہزار درود بے شمار درود قسم خدا کی پسندیدہ خدا ہے بہت، قسم خدا کی پسندیدہ خدا ہے بہت، خلوص دل سے بانداز خوشگوار درود، ہزار درود بے شمار درود بنام سرورے کونوں مکان ہزار درود بے شمار درود لب اس کے رحمت حق چومتی ہے اے یکتا، لب اس کے رحمت حق چومتی ہے اے یکتا، جو بھیجتا ہے کوئی بھی گناہگار درود، ہزار درود بے شمار درود بنام سرورے کونوں مکان ہزار درود بے شمار درود بنام سرورے کونوں مکان ہزار درود بے شمار درود نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے کلیم سرور اور ساتھیوں کی آواز میں۔ کلام تھا یکتا امروہی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں
فردوس عالم کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے لیے صرف یہ ضروری نہیں کہ وہ بولتا ہو، بلکہ لازمی ہے کہ اچھا بولتا ہو، یعنی جو بات بھی کرے وہ اچھائی کے ساتھ کرے۔ اسی کیفیت کو خوش کلامی کہتے ہیں۔ خوش کلامی ایک بڑی خوش نصیبی ہے اور ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے طرز زندگی کا اندازہ ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ خوش کلامی سے اس کی تربیت اور اس کے پس منظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ خوش کلامی باعث اطمینان ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون کا سبب قرار پاتی ہے۔ اگر باہم طور پر خوش کلامی کا اظہار کیا جائے تو باہمی تعلقات بہتر طور پر استوار ہوتے ہیں۔ اس کے سبب ایک دوسرے کا آپس میں ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے ذریعے معاشرہ ترقی پاتا ہے اور اچھی گفتگو سے اچھے کام کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، جبکہ اس کے برعکس بد کلامی سے دنگا فساد پیدا ہوتا ہے، روزمرہ زندگی میں انتشار اور خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ مقامی سطح پر ہی نہیں بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی نقصانات نظر آتے ہیں۔ خوش کلامی کی عادت در حقیقت گھر ہی سے شروع ہوتی ہے۔ گھر پہلی درسگاہ ہے۔ گھر میں انسان رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا سیکھتا ہے، کھانا پینا سیکھتا ہے، اسی طرح بولنا چالنا بھی سیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر والدین بچوں کے ساتھ خوش کلامی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پھر بچے بھی والدین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی اچھی طرح بات چیت کریں گے۔ بات چیت صرف الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ضرورت خوش اسلوبی سے مکمل کی جائے تو پھر یہ خوش کلامی کہلاتی ہے، اور اس طرح خوش کلامی ایک مہذب معاشرے کی پہچان بن جاتی ہے۔ خوش کلامی خوش اخلاقی کو بھی جنم دیتی ہے، بشرطے کہ اس میں اخلاص اور سنجیدگی موجود ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ خوش کلامی وہی گفتگو ہوتی ہے جس میں اخلاص موجود ہوتا ہے۔ صرف اچھے الفاظ اور خوبصورت جملے ادا کرنا خوش کلامی نہیں کہلاتی ہے، بلکہ مخلصانہ انداز تکلم خوش کلامی کے دائرے میں آتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص بہت پناہ سجا کر، لفظوں کو چبا چبا کر، ہاتھوں کو ہلا ہلا کر، چہرے کا رنگ بدل بدل کر گفتگو کر رہا ہے، تو لازمی نہیں کہ وہ خوش کلامی کہلائے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی گفتگو منافقت پر مبنی ہو اور دوسرے شخص کو نقصان کا خطرہ ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات میں خوش کلامی کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ خود خوش کلامی کی اعلیٰ مثال پیش کرتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش کلامی کی ہدایت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے حکم الہی کے تحت خوش کلامی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ کیسے کیسے مشکل مقامات آتے تھے، مگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوش کلامی سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ خوش کلامی کی اہمیت اس قدر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اللہ اور روز جزا پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے، یعنی بری بات بولنے سے یہی بہتر ہے کہ کچھ نہ بولے۔ واقعی دنیاوی ماحول اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بری بات چنگاری کا کام کرتی ہے، جبکہ اچھی بات یا خوش کلامی ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے پھول برسا رہی ہو۔ اسلام ہر ایسے عمل کی تعلیم دیتا ہے جس سے خوشنودی الہی کا حصول ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بد کلامی یا بری بات چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس کی مذمت اور ممانعت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کو بری بات کا پکارنا پسند نہیں ہے، مگر جس پر ظلم ہوا ہو اس کو حق ہے کہ وہ ظالم کے مظالم کو بیان کرے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بد کلامی ظالم کی اور خوش کلامی مظلوم کی زبان ہے۔ بد کلامی بے حس لوگوں کی اور خوش کلامی صاحبان احساس کی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار دوزخ کا ذکر فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک پر اس کی تکلیفوں کے تصور سے آثار ظاہر ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ چھوارے کے ایک ٹکڑے کی خیرات سے ہو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی سے اچھی بات کرو۔
قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے آپس میں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآنی تعلیمات اور اسلامی تہذیب و تمدن کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کی جائے، اچھی طرح بات کی جائے، خوش کلامی کے ساتھ پیش آیا جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا فرد ہر ایک ہر طرح سے جہالت کے اندھیرے سے دور ہو اور خوش کلامی کی روشنی سے منور رہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے فردوس عالم۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہے آنکھیں، خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہے آنکھیں، بھاتا نہیں اب ماہ ضیاء بار کا چہرہ، بھاتا نہیں اب ماہ ضیاء بار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، جھپ کے جو نظیر آنکھ دمے نزع تو یارا، جھپ کے جو نظیر آنکھ دمے نزع تو
یارا پتلی میں پھرے آمد مختار کا چہرہ پتلی میں پھرے آمد مختار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی ماہم واصف. کلام تھا احسان دانش کا. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال پوچھا ہے حاصل پور ضلع بہاولپور سے جناب ایڈوکیٹ محمد صدیق صاحب نے. وہ پوچھتے ہیں کہ اخبارات، جرائد اور میگزینز میں بے تحاشا طور پر اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی لکھا جاتا ہے اور اگلے ہی دن وہ اخبار پرانا ہو کر ردی میں یا تنور پر یا کریانے کی دکان پر پہنچتا ہے اور وہ لوگ اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے نام خدا کا احترام ملحوظ نہیں رہتا. اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے. جناب محمد صدیق ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے جس بات یا جس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ انتہائی اہم، حساس اور نازک مسئلہ ہے. اخبارات میں قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو اس کو ادب سے رکھنا اور بے ادبی سے بچانا ہر اس شخص اور ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کے ہاتھ میں یا جس تک یہ اخبار پہنچتا ہے. لہٰذا ایسے اخبارات کو اگر کسی دنیاوی استعمال میں لانا ہے تو اس میں سے مقدس اسماء کو نکال لیا جائے. اب ان مقدس اسماء کو یا جن صفحات پہ یا جن کارنرز پہ وہ نام لکھے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر نکالنے کے بعد کیا کریں؟ بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. ان مقدس ناموں پر مشتمل اوراق کو یا تو کسی محفوظ مقام پر پاک کپڑے میں ڈال کر دفن کر دیا جائے تاکہ ان مقدس اوراق اور ناموں کی توہین نہ ہو، یا جن مقامات پر مقدس اوراق کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں ان ڈبوں میں ان کو رکھ دے. بہت سارے ایسے ادارے بھی کھلے ہوئے ہیں جن کے پاس ان مقدس اوراق کو احترام کے ساتھ محفوظ کرنے اور سنبھالنے کا انتظام ہے. ان تک ان مقدس ناموں پر مشتمل اوراق کو پہنچانے کا اہتمام اور بندوبست کیا جائے. کچھ اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اوراق کو کسی تھیلی میں ڈال کر اس میں وزنی پتھر وغیرہ ڈال کر دریا، سمندر یا کنویں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. اسی احترام کے پہلو کو مد نظر رکھ کر کچھ فقہا نے قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو سکوں، محرابوں، دیواروں اور بستروں پر لکھنے کو مکروہ لکھا ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اخبارات بھی تو ہماری زندگی کا ہی ایک حصہ ہے. جس طرح ہماری زندگی کو اللہ کی یاد اور ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اخبارات میں بھی لامحالہ قرآن و حدیث کی باتیں تو ہوں گی، اللہ کا نام گرامی بھی لکھا جائے گا، لیکن پڑھنے اور اخبار لینے خریدنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے احترام کو یقینی بنائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ توہین کے خدشے یا مطلوبہ احترام کے نہ ملنے کے خوف سے اخبارات و جرائد میں اللہ اور رسول کی باتیں لکھی ہی نہ جائے. ہمارا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہو
اور ہم اس میں سموسے پکوڑے لپیٹ کر کسی کو دے دیں؟ کسی کاغذ پر ہماری دنیاوی کسی فائدے سے متعلق کوئی بات یا ایڈریس یا فون نمبر لکھا ہوا ہو تو ہم اسے کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، تو کیا ہم اللہ رب العزت کے نام والے اوراق کو اتنی دیر کے لیے بھی نہیں محفوظ رکھ پاتے ہیں کہ اسے کسی مستقل محفوظ مقام تک پہنچایا جا سکے؟ یہ جتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے اس کے تناظر میں باقی تمام بہانے اور عذر کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک مسلمان کو اس حوالے سے بہت ہوشیار اور رہنا چاہیے۔ پھر ہمارے ملک میں ان سے متعلق باقاعدہ قوانین بنا ہوا ہے تو پھر ان قوانین کی بھی پاسداری ضروری ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ مکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صرف صاد لکھنا، یا صحابہ کے ناموں کے ساتھ مکمل رضی اللہ عنہ کی بجائے رے اور ضاد، یا بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کی بجائے صرف رے اور حا لکھنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء، محدثین اور فقہاء کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے ان اختصارات کے استعمال کو یا ان مخففات کے استعمال کو مکروہ قرار دیا ہے، جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، سو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب صرف صاد لکھنا اس حکم قرآنی کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب صرف صاد کا سرہ لکھنے سے ہم اس عظیم فضیلت سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح صحابہ کے لیے را اور ذات لکھنا، باقی بزرگان دین کے لیے رے اور حے کا استعمال، یہ بھی خلاف ادب اور مکروہ ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے حق میں اللہ کی رضامندی اور رحمت کے حصول کی دعا کرنا ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ اب ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہوئے ان اختصارات اور مخففات کو لکھتے رہیں گے تو گویا کہ ہم ان کی حق تلفی کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات، ان کے حق میں دعا کو چھوڑ کر ہم خود بھی فرشتوں کی دعا سے محروم رہ جائیں گے۔ ہمارے دین میں اس صلاۃ و سلام کو باقاعدہ عبادت میں شامل رکھا گیا ہے، تو کیا ہم نماز میں بھی جو عبادت کا موقع ہے درود کی بجائے صاد کہہ کر آگے گزر جائیں گے؟ کسی خطیب کے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنے تو صرف صاد کہیں گے؟ محدثین نے باقاعدہ طور پر اس بات کو مزید تاکیدی انداز میں سامنے لاتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ان دعاؤں کی بار بار کی تکرار سے ہمیں پریشان ہونے یا اکتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو مکمل لکھنے کے ساتھ ساتھ جب جب لکھا جائے زبان سے پڑھنا بھی چاہیے۔ جب آپ لکھ رہے ہیں اور آپ لکھتے ہیں تو پھر ساتھ پڑھنا بھی چاہیے تاکہ اجر و ثواب کے ایک عظیم موقع سے ہم محروم نہ رہ جائے۔ لہٰذا ہمیں افضل اور بہتر کی جستجو کرنی چاہیے، نہ کہ جواز اور گنجائش ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم مکروہ چیزوں میں واقع ہو جائے۔ والسلام۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ آئیے اب قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 155 تا 156 کے مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس کی گفتگو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اب آپ عربی الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے۔ اختارا یہ باب افتعال سے ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چن لیا۔ 70 رجلاً 70 آدمی، لمیقاتنا ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر۔ الرجفۃ اس کا معنی ہے زلزلہ۔ شئتا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو چاہتا۔ اہلکتہم یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ہم ضمیر غائب کی ہے اور اس کا معنی ہے تو نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَإِيَّايَ اس کا معنی ہے اور مجھے۔ السفہاء یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے نادان۔ تضلو فعل ماضی صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے آپ گمراہ کر دیں۔ خیر الغافرین اس کا معنی ہے سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے۔ ہدنا اس کا معنی ہے ہم نے رجوع کیا۔ یؤتونا یہ فعل مضارع معروف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دیتے ہیں۔ اب آپ ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے۔ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر واپسی کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب فرمان الہی اپنی قوم سے 70 افراد کو منتخب کیا اور یہ طلبی اس غرض کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے کوہ سینا پر پیشی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے گوسالہ پرستی کے جرم کی معافی مانگے۔ تو وہاں پہنچ کر انہوں نے جناب باری تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی، لیکن یہ لوگ اپنی دعا میں حد سے تجاوز کر گئے، کہنے لگے، اے اللہ تو ہمیں وہ دے جو نہ ہم سے پہلے کسی کو دیا ہو اور نہ ہمارے بعد کسی کو دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی اور ان پر بھونچال آ گیا، جس سے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ میں بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان کے یہ بہترین لوگ تھے، اگر تیری ہی منشا تھی تو اسے پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ امام محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ انہیں اس بت پرستی سے توبہ کرنے کے لیے بطور وفد آپ لے چلے تھے، ان سے فرما دیا تھا کہ پاک صاف ہو جاؤ، پاک کپڑے پہن لو اور روزے سے چلو۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے وقت پر طور سینا پہنچے، مناجات میں مشغول ہوئے تو انہوں نے خواہش کی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم بھی اللہ کا کلام سنیں۔ آپ نے دعا کی، جب حسب عادت بادل آیا
اور موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور بادل میں چھپ گئے۔ قوم سے فرمایا تم بھی آ جاؤ، یہ بھی اندر چلے گئے، اور حسب معمول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک نور چمکنے لگا جو اللہ کے کلام کے وقت برابر چمکتا رہتا تھا۔ اس وقت کوئی انسان آپ کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ نے حجاب کر لیا، لوگ سب سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا کلام شروع ہوا جو یہ لوگ بھی سن رہے تھے کہ فرمان ہو رہا ہے کہ یہ کر یہ نہ کر۔ جب باتیں ہو چکی اور ابر اٹھ گیا تو ان لوگوں نے کہا ہم تو جب تک اللہ کو خود خوب ظاہر نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ چھاج کی طرح ایک مخلوط گروہ میں سے کارآمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کو پھٹک کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین متقاضی ہے کہ ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے رہیں۔ ان مواقع پر جو کامیابی کی راہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق و رہنمائی سے پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اسی کی توفیق و رہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ہی ناکام ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش کے مواقع پر کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق و ہدایت پر منحصر ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ یہ محض تیری طرف سے آزمائش ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب تو صرف گناہ گاروں کو ہی ہوتا ہے، اور گناہ گاروں میں سے بھی انہی کو جو میری نگاہ میں گناہ گار ہیں، نہ کہ ہر گناہ گار کو۔ میں اپنی حکمت عدل اور پورے علم کے ذریعے سے جانتا ہوں کہ مستحق عذاب کون ہے، صرف اس کو عذاب پہنچاتا ہے۔ ہاں البتہ میری رحمت بڑی وسیع چیز ہے جو سب پر شامل، سب پر حاوی اور سب پر محیط ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جن میں سے صرف ایک ہی حصہ دنیا میں اتارا۔ اس سے مخلوق ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہے اور رحم کرتی ہے۔ اس سے حیوان بھی اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ باقی 99 حصے تو اس کے پاس ہی ہیں جن کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے پر خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں، جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہے، بلکہ اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے، اور اس میں غضب صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا تمرد حد سے فزوں ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آراف کی آیات 155 تا 156 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس۔ دولت دنیا نہ اسباب جہاں درکار ہے، ہم کو بس لطف شہ کون و مکان درکار ہے۔ غم کے صحرا میں ہے تنہا، ہر طرف ہے تیز دھوپ، یا رسول اللہ کرم کا سائباں درکار ہے، یا رسول اللہ کرم کا سائباں درکار ہے۔ تیرے در کو چھوڑ کر
جائیں تو اب جائیں کہاں، تیرے در کو چھوڑ کر جائیں تو اب جائیں کہاں، اے پناہ آسیاں تیری امان درکار ہے، اے پناہ آسیاں تیری امان درکار ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد بشیر نقشبندی، کلام تھا عابد نظامی کا۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمارے ساتھ نرمی فرما، آمین۔ ہماری خطاؤں، لغزشوں اور غفلتوں سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرما، انہیں بہتر مستقبل عنایت کر اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچیاں گھروں میں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنی عبادت اور رضا کے لیے انہیں صحت اور شفا عطا فرما، الہی ہمارے گھروں کو ذکر اور فکر، عبادت اور ریاضت، امن اور خوشحالی والے گھر بنا دے۔ اللہم انزل علی ارضنا برکتہا و سکنہا، اے پروردگار ہمارے وطن کی اس محبوب دھرتی پر اس کی برکت نازل فرما اور اس کے مکینوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا کار ساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔